السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ پیارے دوستو، آج قدر و قیمت وقت کے سلسلے کا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ امید ہے کہ آپ سن کر فائدہ حاصل کریں گے۔ یاد رہے کہ وقت سے کام لینے والے اس تھوڑی سی زندگی میں موجد بن گئے، فلاسفر بن گئے، بزرگان دین اور اولیاء بن گئے، دین و دنیا کے مالک بن گئے، برخلاف اس کے کہ جتنے ننگے بھوکے اور فاقہ کش تم دنیا میں دیکھ رہے ہو، یہ سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں اپنے وقت کو رائگان کھو دیا۔ اس کی ایک بنیادی ٹیڑھی اینٹ نے ان کی تمام زندگی کی عمارت کو ٹیڑھا کر دیا۔ بیکار کھویا ہوا ایک لمحہ عمر بھر کے ننھے سے پودے کی کئی شاخوں کو کاٹ ڈالتا ہے۔ موت کیا ہے؟ جسم کا بے حس و حرکت اور ٹھنڈا ہو جانا۔ جو لوگ ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ کر بیکار بیٹھ کر یا سو کر زندگی گزارتے ہیں، ان مردوں اور مردوں میں فرق ہی کیا؟ ایک وقت میں ایک ہی کام مکمل طور پر کرنا کئی نامکمل کاموں کا خون کر دینے سے بہتر ہے۔ وقت ہمارے پاس اسی طرح آتا ہے جیسے کوئی دوست بھیس بدل کر آتا ہے اور چپ چاپ بیش قیمت تحفہ جات اپنے ساتھ لاتا ہے، لیکن اگر ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو وہ چپکے سے اپنے تحائف کے ساتھ واپس چلا جاتا ہے اور پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ ہر صبح کو ہمارے لیے نئی نعمتیں آتی ہیں، لیکن اگر ہم کل اور پرسوں کی چیزیں منظور نہیں کر سکتے تو ہم ان سے فائدہ اٹھانے کے روز بروز ناقابل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی خوبیوں کو سمجھنے اور ان کو کام میں لانے کی طاقت جو ہم میں ہے رفتہ رفتہ زائل ہو جاتی ہے۔ کھوئی ہوئی دولت محنت اور کفایت شعاری سے پھر حاصل ہو سکتی ہے، کھویا ہوا علم مطالعے سے پھر مل سکتا ہے، کھوئی ہوئی تندرستی ڈاکٹر اور دوا کی مدد سے واپس آ سکتی ہے، لیکن کھویا ہوا وقت لاکھ کوشش کرنے پر بھی دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتا اور ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ بعد میں انسان کو یہ پرانا سبق حاصل ہوتا ہے، پنچکی اس پانی سے نہیں چل سکتی جو بہہ گیا۔ فضول کاموں سے ایک گھنٹہ روزانہ بچا کر معمولی آدمی بھی کسی سائنس کو پوری طرح اپنے قابو میں لا سکتا ہے۔ دن میں ایک گھنٹہ ہر روز خرچ کر کے جاہل سے جاہل انسان بھی 10 سال میں ایک درجے کا باخبر اور عالم و فاضل بن سکتا ہے۔ ایک گھنٹے میں ایک معمولی لڑکا خوب اچھی طرح سمجھ کر ایک کتاب کے بڑے 20 صفحے اور اس حساب سے سال بھر میں 7000 صفحے پڑھ سکتا ہے۔ غرض ایک گھنٹہ روزانہ کی بدولت ایک حیوانی زندگی کارآمد اور مسرت بھری انسانی زندگی میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور ایک گھنٹہ روزانہ کام کر کے ایک گمنام شخص، ایک مشہور آدمی اور ایک ناکارہ آدمی قوم کا محسن بن سکتا ہے۔ ایک اور دھوکہ ہے جو انسان کو وقت کے ضائع کرنے کی شرم
اور افسوس سے بچاتا رہتا ہے، اور وہ لفظ کل ہے، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان کی زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو کل کے لفظ کی طرح اتنے گناہوں، اتنی حماقتوں، اتنے وعدہ خلافیوں، اتنی خشک امیدوں، اتنی غفلتوں، اتنی بے پرواہیوں اور اتنی برباد ہونے والی زندگیوں کے لیے جواب دہ ہو، کیونکہ اس کے آنے والی کل یعنی فردا نہیں آتی، اور وہ فردائے قیامت یا گزری ہوئی کل یعنی دی روز بن جاتی ہے، اور پچھلی کل کو ہم کبھی واپس نہیں بلا سکتے، اور فردائے قیامت نہیں دور ہوتی۔ ان دونوں قسم کی کل کو ہم آج میں مستغرق نہیں کر سکتے۔ وقت جب ایک دفعہ مر گیا تو اس کو پڑا رہنے دو، اب اس کے ساتھ اور کچھ نہیں کرنا ہے سوائے اس کے کہ اس کی قبر پر آنسو بہاؤ اور آج کی طرف لوٹ آؤ، مگر لوگ اس کی طرف نہیں لوٹتے اور عملاً فردا کو کبھی امروز نہیں ہونے دیتے۔ کیا تم کو زندگی سے محبت ہے؟ اگر ہے تو وقت کو برباد نہ کرو، کیونکہ اسی کا نام زندگی ہے، اور ایک ساتھ کی بربادی سے جو نقصان ہوتا ہے بقائے دوام بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتی، اور یہ کبھی پوری نہیں ہوتی۔ سچ یہ ہے کہ وقت کو ضائع کرنا ایک طرح کی خودکشی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خودکشی ہمیشہ کے لیے زندگی سے محروم کر دیتی ہے، اور تضییع اوقات ایک محدود زمانے تک زندہ کو مردہ بنا دیتی ہے۔ یہی منٹ، گھنٹے اور دن جو غفلت اور بیکاری میں گزر جاتے ہیں، اگر انسان حساب کرے تو ان کی مجموعی تعداد مہینوں بلکہ برسوں تک پہنچتی ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ تیری عمر سے 5 سال کم کر دیے گئے تو یقیناً اس کو سخت صدمہ ہوگا، لیکن وہ معطل بیٹھا ہوا خود اپنی عمر عزیز کو برباد کر رہا ہے، مگر اس کے زوال و فنا پر کچھ افسوس نہیں کرتا اور دائمی سوز و گداز میں مبتلا رہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔